बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इन्नहु वहदह सदक़ वअदह नसर अब्दह हज़मल अहज़ाब वहदह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वाहिद है, उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तमाम लश्करों को शिकस्त दी। बेशक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आज 15 अगस्त 2021 अल्लाह ताला ने मुसलमान उम्मत को एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। जिस तरह पाकिस्तान के एटमी धमाके करना पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत, गैरत और शुजात का बाइस बना था, इसी तरह आज का ये दिन पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खुशी और सआदत का और तमाम इस्लाम दुश्मनों के लिए ज़िल्लत और रुसवाई और हज़ीमत का दिन है। आज माशाअल्लाह अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी दोबारा काबुल पर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो गई। 20 साल की जिद्दोजहद, 20 साल की शहादतें और कुर्बानियाँ, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से मुसलमानों को इज़्ज़त बख्शी और आज अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन काबुल में मुजाहिदीन दाखिल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह किसी वक्त भी बाकायदा तौर पर इमारत इस्लामी का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको भारत से लेकर इसराइल तक चीखें सुनाई दे रही हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि दुश्मन, हमारे जो बदतरीन दुश्मन हैं, उनकी ये चीखें क्यों निकल रही हैं। मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखता हूँ जो इस गलत फहमी का शिकार हैं और ये एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में लिबरल, सेकुलर और पख्तूनिस्तान बनाने वाले कम्युनिस्टों की जानिब से मुसलसल किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में अगर अफ़गान मुजाहिदीन की और तालिबान की एक इस्लामी रियासत कायम हो जाती है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी, पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ेगी और पाकिस्तान के अंदर भी शायद इसी किस्म का कोई इनकलाब बर्पा हो जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ। ये बात मैं बहुत इत्मीनान और तसल्ली के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करके कह रहा हूँ। आप पर वाजिब है कि आज अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। पिछले 20 साल से हम 1 लाख से ज़ायद शहदा दे चुके हैं। हमारी खरबों डॉलर के नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी में दहशतगर्द बैठे हुए थे जिनको अमेरिका की पुष्टपनाही थी और इसराइल और भारत वहाँ बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी जंग कर रहे थे। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह के बंदो, तुमको 20 साल में ये फ़र्क समझ में नहीं आया। अफ़गान तालिबान मुजाहिदीन हैं, एक इस्लामी रियासत के हामिल हैं, एक जायज़ जिहाद करके दोबारा अपनी रियासत को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी तालिबान खवारिज हैं, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन CIA के तैयार करदा है और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की है। जब अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में आते हैं तो क्यों भारत की चीखें निकल रही हैं, ज़रा सोचो तो सही। इसलिए कि भारत के सारे असासे, उसके कई 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में 3 हफ्तों के अंदर पैरों तले रोन दी गई। जितने भी दहशतगर्द असासे भारत ने तैयार किए थे जो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे, अब वो यतीम हो गए हैं। अब उनको तलाश करके मारा जा रहा है, अब उनकी सप्लाई लाइन कट गई है, अब उनको फंड करने वाले असासे ख़त्म हो चुके हैं, अब उनके बेस एरियाज और ट्रेनिंग कैंप्स ख़त्म हो गए, सब पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तालिबान, अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, मुजाहिदीन ने कब्ज़ा कर लिया। और आप देख रहे हैं कि किस तरह अपनी टांगों के दरमियान दुमों को दबाकर भारतीय जो हैं वहाँ से अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को और अपने जासूसों को और अपने रॉ के एजेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान फितरतन वही अफ़गान मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इससे पहले सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी। इनका कोई इरादा नहीं है दुनिया के किसी और मुल्क से जंग करने का। और आपने अभी देखा है कि इन्होंने जिस तरह पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है, एक बेगुनाह शख्स को कत्ल नहीं किया गया।
یقینی طور پر فتح مکہ کی یاد تازہ کروا دی، عام معافی دے دی، سب کو درگزر کی، سب کو معافی مل گئی. اور جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ آتے ہی جناب خون کی ندیاں بہا دیں گے اور لوگوں کو سڑکوں پر ذبح کریں گے، ان کو تشبیہ دی جا رہی تھی ان کی TTP کے خوارج کے ساتھ یا ISIS کے دہشت گردوں کے ساتھ، وہ سب کچھ تو غلط ہو گیا. یہ کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان اگر کابل پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سول وار ہو جائے گی اور لاکھوں کی تعداد میں مہاجر پاکستان میں آ جائیں گے اور افغان فوج 3.5-4 لاکھ کی ہے وہ مقابلہ کرے گی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہر وہ تجزیہ، ہر وہ بیانیہ جو مشرکوں کی جانب سے دیا گیا تھا، دشمنوں کی جانب سے دیا گیا تھا، جھوٹ ثابت ہو گیا. نہ تو طالبان نے کسی کا خون بے گناہ بہایا، نہ ہی خانہ جنگی ہوئی، نہ ہی مہاجر آئے. اور اب آنے والے وقتوں میں وہ کام جو پاکستان کی ریاست 20 سال میں نہیں کر سکی وہ طالبان نے 3 ہفتے میں کر دیا. ہم TTP اور BLA کے بیسز کو، ان کے مراکز کو، ان کے سپلائی لائن کو نہیں تباہ کر سکے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے آج افغانستان میں اگر افغان طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ دہشت گردی تو خود بخود ختم ہو جائے گی. صرف وہ دہشت گرد رہ جائیں گے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو پہلے سے بلوچستان میں ہیں یا پہلے سے ہی شمالی وزیرستان یا ٹرائبل ایریاز میں چھپے ہوئے ہیں. ان کو پھر ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن پیچھے سے ان کی پشت ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کی جانب سے اتنی بڑی تائید آئی ہے آپ کے لیے. پاکستان کی ساری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو 20 سال میں ہم نہیں بنا سکے، طالبان میں 3 ہفتے میں وہ سب کچھ ہمارا کام کر کے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں حوالے کر دیا. اور طالبان، پاکستانی ریاست نے جو مرضی زیادتیاں ان کے ساتھ کی ہیں، اور ہم نے بہت زیادتیاں کی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن طالبان یہ بات جانتے ہیں، افغان طالبان اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی قوم ان سے پیار کرتی ہے، مسلمان قوم ہے، ہمارے ان کے ساتھ محبت اور پیار اور ادب کے رشتے ہیں. پوری پاکستانی قوم شکر ادا کر رہی ہے امریکیوں کی شکست اور ذلت کے اوپر، بھارتیوں کی شکست اور ذلت کے اوپر، اور افغان مجاہدین کی کامیابی پر. تو آنے والے وقتوں میں افغان مجاہدین ہر صورت میں، کسی صورت میں یہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے، کسی دہشت گرد کو پاکستان نہیں بھیجیں گے. یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. ان کی ذہانت آپ دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ نیٹو اور امریکہ اور پوری دنیا کی طاقتوں کو زچ کر دیا، ذلیل کر دیا. لوگ ان کو سادہ دیہاتی اور کاشتکار اور دکاندار سمجھتے رہے، اور اللہ نے ان مسلمانوں کو جو ذہانت اور ذکاوت دی، جو سمجھ دی، جو حکمت دی، جو جنگی حکمت عملی انہوں نے بنائی، پوری دنیا کو رسوا کر کے رکھ دیا کافروں کو انہوں نے. تو میں پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، پاکستان کی حکومت بالکل غلط رائے رکھتی رہی ہے افغان طالبان کے معاملے میں، غلط حکمت عملی بناتی رہی ہے. پاکستانی فوج کو بھی بیجا خدشات تھے کہ وہاں پہ آئیں گے تو شاید پاکستانی طالبان جو ہیں دہشت گرد، ان کو طاقت مل جائے گی. یہ سب غلط تجزیے تھے. اب اپنے آپ کو ماحول اور حالات کے مطابق فوری طور پر اپنے آپ کو اس کے مطابق استوار کریں. اللہ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے، ہماری مغربی سرحدیں ایک دفعہ پھر محفوظ ہو گئی ہیں. افغان طالبان 1996 سے 2001 تک، 2001 تک افغانستان پر حکمران رہے ہیں. ایک دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہوئی. اس وقت کوئی TTP اور BLA کا وجود نہیں تھا، اور یہی انشاءاللہ اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے. اب ہمارے پاس پوری توجہ کے ساتھ ہم اپنے مشرق میں اپنے ہندو مشرق دوست دشمن کی جانب اپنا چہرہ کر سکتے ہیں، اپنی توپوں اور فوجوں کا رخ اس طرف کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ مشرکین اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے کشمیر میں بھی مظالم کریں گے، پاکستان پر بھی حملہ کریں گے. تو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. یہ اللہ کی جانب سے غیبی امداد آئی ہے ہمیں کہ افغانستان میں امریکی ذلیل و خوار ہوئے، بھارتی ذلیل و خوار ہوئے، اسرائیل ذلیل و خوار ہوا، اور مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، افغان طالبان کے لیے دعائیں کریں، اور پوری پاکستانی ریاست اب اپنی خارجہ پالیسی کو، داخلی پالیسی کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرے کہ الحمدللہ ہماری مغربی سرحدیں اب محفوظ ہو گئی ہیں. اور بلا وجہ کسی قسم کے اس پروپیگنڈے پہ یقین نہ کریں کہ طالبان عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ ہوگا. اگر پہلے کوئی طالبان سے غلطیاں ہوئی بھی تھیں تو اب یہ بہت سمجھدار لوگ ہو گئے. انہوں نے 20 سال کی جنگ دیکھی ہے، یہ حالات و نزاکت و کائنات دنیا کے معاملات کو خوب سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ سمجھتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے جنگی حکمتیں بنائی، سیاسی حکمتیں بنائی، پوری دنیا سے نیگوشیٹ کیا، ڈپلومیسی کی، سپر پاورز کے ساتھ، چائنا سے لے کے روس سے لے کر امریکہ سے لے کے ترکی اور UAE اور سعودی عرب، کس ملک کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا اور اپنے لیے اپنا حق نکالا اس میں سے. یہ لوگ پاکستان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے ایک اثاثہ ہیں. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، جس طرح پاکستان کا بننا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی،
پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا اللہ نے ہمیں بہت بڑی عزت و سعادت عطا فرمائی، اور اب دوبارہ افغان طالبان کا افغانستان میں آنا اور ایک اسلامی ریاست کا، اسلامی عمارت کا دوبارہ قائم ہو جانا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس پہ خوفزدہ نہ ہو، دشمنوں کے وسوسوں پہ، دشمنوں کے ڈالے ہوئے وسوسوں پہ یقین نہ کریں، کوئی چیز آپ کو اس بات میں شک میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مجاہدین کی مدد کرے، اور افغانستان میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو امت مسلمہ کے لیے طاقت کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔